حمدا وصلاة وسلاما اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس نشست میں ناچیز نے مدثر شاہ کاظمی کا سلسلہ وار رد کی دوسری قسط پیش کرنی ہے، اور اس کا موضوع اس دعوے کا ابطال اور اس کو غلط ثابت کرنا ہے جو اس نے کہا کہ امام حسین پاک کا یزید کے ساتھ قسطنطنیہ کے غزوے میں شریک ہونا بالکل ثابت نہیں، اور امام پاک کا یزید کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل ثابت نہیں، اور یہ نماز پڑھنے کا وہ مسئلہ ہے کہ عبدالحمید نے اسی کو شر اور فتنہ بنایا، تو اس کا بھی اس کے اندر مزید رد ہو جائے گا پہلے ردود کے علاوہ، اس سے زائد۔ تیسرا، مدثر شاہ نے کہا کہ صحیح سند سے ثابت کر دے چشتی امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کی تھی۔ تینوں چیزوں کا رد، تینوں باتوں کا رد ناچیز کے آج کی اس نشست کے اندر پیش ہوگا، اور اللہ جل شانہ کے فضل سے لاجواب رد ہوگا، جواب ممکن نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں اتنا بتا دوں کہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حاکم وقت نماز پڑھائے، جنازہ پڑھائے، یا حاکم وقت جہاد پر کوئی امیر بنائے، تو اس امیر کی عمارت میں نماز پڑھنا، اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے
کہ پڑھنا ضروری ہے، اور نہ پڑھنا اس حاکم کے پیچھے اس کے فسق و فجور کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنا، جنازہ نہ پڑھنا، اور اس کی ریاست اور امارت میں جہاد نہ کرنا چھوڑ دینا، یہ بدعت ہے اور بد مذہبوں اہل سنت کے مخالفوں کا کام ہے، اہل سنت کا کام نہیں ہے۔ اس بات پر اہل سنت کا اتفاق ہے تمام اماموں کا۔ صرف فاسق کی امامت وہ بھی نماز میں، یعنی جمعہ کے علاوہ دیگر نمازوں میں، امام مالک کے ایک قول میں جو غیر معتمد ہے، نماز باطل ہوتی، جمعہ کے علاوہ نماز باطل ہوتی ہے۔ اگر فاسق امام ہو، وہ بھی غیر حاکم ہو، فاسق امام ہو، غیر حاکم ہو، حاکم نہ ہو، تو اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا باطل ہے، ہوتی نہیں۔ یہ امام مالک کا ایسا قول ہے جس پر ان کے خود اہل مذہب نے اعتماد نہیں فرمایا۔ جو ان کا معتمد قول ہے وہ میں ان کی فقہ کی مشہور کتاب منحۃ الجلیل امام شیخ محمد علیش مالکی کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، اور یہ صرف ایک حوالہ ایک ہے، جو یہاں پیش کرنا ہے وہ حوالہ ایک ہے، ویسے حوالے بے شمار ہیں ہمارے پاس، صرف پیش کرنا تاکہ سند ہو جائے اور پھر دوسروں پر چھوڑ دینا۔ اس لیے آپ سرکار امام خلیل بن اسحاق جو ان کے مذہب کے امام ہیں، ان کا متن اس کی شرح میں لکھتے ہیں، متن ہے او فاسقن بجارحۃ، پیچھے باطلت ہے، تو اس کے نیچے فرماتے ہیں والمعتمد صحۃ الصلاۃ خلفہ مع کراہتها اذا لم يتعلق فسقه بالصلاۃ۔ یہ عبارت ہے آپ امام علیش کی، کہ علیش مالکی ہیں، مالکیوں کا حوالہ مالکیوں کی کتاب سے ہی دے رہا ہوں۔ کیوں؟ بزرگ لوگ فرماتے ہیں صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا جو کچھ گھر میں ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ جانتا ہے، دوسروں کی نسبت زیادہ جانتا ہے، آخر گھر جو ہے۔ تو فرمایا المعتمد صحۃ الصلاۃ خلفہ، فاسق عملی جو ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز صحیح، نماز صحیح معتمد قول یہی ہے، اور ہونا بھی اسی کو چاہیے۔ کیوں کہ آپ ان کے نزدیک بد مذہب کے پیچھے نماز مکروہ ہے، باطل نہیں، تو بد مذہب کے پیچھے مکروہ اور فاسق کے پیچھے باطل، تم خود سمجھدار ہو یہ کیسے صحیح بن سکتا ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ وہ جو نماز باطل قرار دیتے ہیں نا، اس کی بھی توجیہ کر دیتا ہوں۔ جس قول میں باطل آیا اس کی توجیہ یہ ہے کہ وہ ایسا فسق جو نماز سے تعلق رکھتا ہو، اس کے پیچھے ایسا فسق رکھنے والا جو فاسق ہے اس کے پیچھے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز کے ساتھ فسق جو نماز کے ساتھ متعلق ہو، مثال بے فاسق بندہ ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن وضو کی پرواہ نہیں کرتا، تو اب کیونکہ یہ فسق ایسا ہے جو نماز سے تعلق رکھتا ہے، تو یہاں پر ان کا باطل کہنا بالکل حق، اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ حنفی بھی ایسا کہہ دیں
لیکن اس کو مطلق نہیں کہا جا سکتا. اسی وجہ سے مالکی مذہب میں اعتماد کس پر ہوا کہ باطل نہیں، نماز صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے حنفی مذہب کی مشہور کتاب یہ دیکھو، ہمارے مذہب احناف کی بدائع الصنائع جو ہے اس کے اندر یہی مسئلہ بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان ہوا ہے. اگر میں اس کو امام اہل سنت کے حوالے سے پیش کر دوں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. امام اہل سنت کا فتاوی یہ کتنا جلد ہے؟ 18 جلد، جامعہ نظامیہ والا، صفحہ نمبر 555. فرمایا نماز فاسق کے پیچھے مکروہ ہے، پھر بھی جمعہ میں جہاں ایک ہی جگہ جمعہ ہوتا ہو علماء نے بضرورت اس کی کراہت سے درگزر کی ہے. کہ جمعہ پڑھا رہا ہے فاسق، یہ حاکم کے علاوہ کی بات ہے. فاسق جمعہ پڑھاتا ہے اور جمعہ شہر کے اندر ایک ہی ہوتا ہے، دوسری مسجد میں نہیں ہوتا، تو فرمایا پھر کراہت بھی نہیں رہے گی. یہ اعلی حضرت کا فتاوی شریف ہے. اس پر آپ نے فتح القدیر کا حوالہ پیش کیا، سنانے کی حاجت نہیں، دیکھ سکتے ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ میں نے اعلی حضرت کا حوالہ پیش کرنا تھا، با اعتماد آدمی ہیں. علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس پر یہ فرمایا، سنا دوں. وفی النہر عن المحیط صلی خلف فاسق او مبتدع نال فضل الجماعت. کہ اگر فاسق یا مبتدع کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو جماعت کی فضیلت حاصل کر لے گا. یعنی جہاں پر فاسق نماز پڑھا رہا ہے وہاں نیچے علامہ شامی، وہ در کی عبارت تھی، نہا النہر الفائق، علامہ ابن نجیم کے بھائی زین کے. پھر انہوں نے آگے محیط برہانی جو پیچھے پڑی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ اس سے پیش فرمایا، وہ عبارت جو پڑی ہے وہ پیش فرمائی. اس کے نیچے علامہ شامی اپنی قلم سے لکھتے ہیں افاد ان الصلاۃ خلفہما اولی من الانفراد. ان کے پیچھے پڑھ لینا اکیلے پڑھنے سے افضل ہے. اکیلے پڑھنے سے افضل ہے. اب میرے بھائیوں، آپ خود سمجھدار ہو کہ جب یہ مذہب ہوا سب کا اور اہل سنت کا اتفاقی ہوا، اس کے تقریباً 30 35 40 کے لگ بھگ حوالے اہل سنت کے ایسے اعتقاد کے وہ ناچیز اپنی کتاب بیعت یزید کے اندر پیش کر چکا ہے، جس کے اندر یہاں تک لکھا نظر آئے گا آپ کو کہ اگر لوٹاتا ہے پڑھ کر تو سمجھو سنی نہیں. جی، اگر حاکم کے پیچھے، حاکم فاسق ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھ کر لوٹاتا ہے تو سمجھو سنی نہیں، وہ بد مذہب ہوگا، وہ خارجی ہوگا، کیونکہ ایسا نظریہ خارجی رکھتے ہیں. اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب یہ اہل سنت کا مذہب ہے اور پہچان ہے فاسق حاکم کے پیچھے نماز پڑھنا اور نہ لوٹانا، تو عبد الحمید اور مدثر شاہ ان کا خارجی ہونا ثابت ہو گیا، کیونکہ جو مذہب اہل سنت کا ہے یہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے.
ان کا خارجی ہونا ثابت ہو گیا۔ اب ہم سب سے پہلے روایات صحیح سندوں اور حسن سندوں کے ساتھ پیش کریں گے، جن کے اندر یہ ہوگا کہ حسن حسین سرکار یزید کے خاص دوست بیلی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور لوٹاتے بھی نہیں تھے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ساتھ راوی بتائے گا کہ تقیہ نہیں تھا، ڈر کی وجہ سے نہیں ایسا کرتے تھے، منہ پر گالیاں دیتے تھے اس کو، منہ پر گالیاں دیتے تھے، نماز کی باری آتی تو پیچھے بھی کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ اہل سنت کا مذہب ہے اور سنی مذہب اہل بیت سے ہی چلے گا نا، انہی سے ثابت ہوگا نا۔ اب میرے خیال میں مدثر شاہ اور عبد الحمید کو ترجمہ نہیں آتا ہوگا، ورنہ میں نے بیعت یزید کے اندر تو بہت لکھا ہے، عربی عبارتیں لکھی ہیں، ترجمہ ساتھ نہیں لکھا، تو بیچارے اس وجہ سے رولا ڈالتے رہتے ہیں، بھی ترجمہ آئے تو وہ بھی کچھ سمجھیں، علماء کے کلام کو سمجھنا ان بیچاروں کا کام نہیں ہے جی۔ اور بالخصوص جو مدثر شاہ ہے اس کا تو یہ حال ہے نا کہ یہ بیچارہ لفظ جو ہے وہ بھی صحیح نہیں بول سکتا، الفاظ اردو کے بھی صحیح نہیں بول سکتا، کیونکہ صرف و نحو سے واقف نہیں ہے، مجھے پتہ ہے نا، ہاں جی مجھے پتہ ہے۔ واجب الاحترام کو بولتا ہے اپنے بیان کے اندر واجب الاحترام، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ افتعال باب کا تا جو ہے وہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے واجب الاحترام۔ اب جو واجب الاحترام کو پھر العیاذ باللہ لفظ ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے العیاذ باللہ، ہے جی۔ اور ائمہ کا لفظ عام مشہور لفظ ہے ائمہ کرام، اس کے اندر میم مشدد ہوتا ہے، تو بیچارہ کہتا ہے ائمہ کرام، میم کو نہیں جانتا مشدد۔ ایمان سے بتانا اتنا جو واضح غلطیاں کر اور عام جو ایک طالب علم صرف کا نہیں کر سکتا وہ کرتا ہو، تو ایمان سے بتانا اس کا حق بنتا ہے ایسے مسائل کے اندر ٹانگ اڑانے کا، یار ایمان سے بتانا۔ لیکن کیونکہ انگریز دور ہے بابا، یہاں پر تو کوئی خدا پر بولتا ہے، کوئی رسول پر بولتا ہے، کوئی قرآن پر بولتا ہے، جو مرضی بولتا ہے، کون کسی کا منہ بند کر سکتا ہے۔ خیر، اب روایات سنیے گا۔ میں نے الحمدللہ ایسے بے وقوفوں اور احمقوں اور جاہلوں کے لیے پوری کتاب ایک لکھی ہوئی ہے، رسالہ لکھا ہے، تمام ہو چکا ہے، صرف چھپنے کی ضرورت ہے، مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے ہم کوئی ایجنسیوں کے ہاتھوں میں بکنے والے لوگ نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہاں یہ دیکھو الحمدللہ میرا یہ رسالہ ہے آثار الصحابہ و من بعدهم من الذین اتبعوهم بإحسان فی الصلاة خلف الفساق والمبتدعین بدون الاعادة عند ضرورة مع الاحتساب، یہ رسالہ ہے۔ اس سے چند روایات پیش کرتا ہوں صرف حسن حسین کے بارے میں اور امام زین العابدین کے بارے میں، ان کے باپ کے بارے میں، ان کے دادا جی کے بارے میں جی۔ امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام حسن حسین، سب کے حوالے۔ اب ان سے پوچھنا پھر کہ بتاؤ کب سے بزرگوں کو اپنوں کو چھوڑ دیا ہے اور رافضیوں کی ٹر ٹر کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ بتاؤ تو صحیح ذرا، نام لینا سادات کا چھوڑ دو، کیونکہ سادات کا مذہب چھوڑ دیا تم نے، ابھی دیکھو گے تم ان لوگوں کا حق نہیں بنتا، جو سادات کا مذہب چھوڑ چکا ہے وہ سید کا نام نہ لے، بزرگوں کا نام نہ لے، حسن حسین کا نام نہ لے۔ کیوں؟ مجھے وہ کہتا ہے کہ چشتی تو نے وہ عظیمت اور رخصت والے مسئلے میں اعلیٰ حضرت کا موقف چھوڑا تو رضوی نہیں رہا، تو میں ببانگ دوہل کہتا ہوں مدثر شاہ، تو نے حسن حسین کا مذہب چھوڑا، اہل بیت کا مذہب چھوڑا، تو سید نہیں رہا۔ بن کے دکھا، میں دکھاتا ہوں، ابھی دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے، سند حسن یا صحیح، اسی کی دوسری سند
قول کی عبارت تھوڑی مختلف، وہ بالکل صحیح، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ اگر اس کے اندر پتا ہے اور علم کا کوئی جوش رکھتا ہے تو میں سند بھی پڑھتا ہوں، سند پر بھی کلام کرے اور معنی پر بھی کلام کرے، وہ روایت اور درایت جو وہ کہتا ہے اس دونوں کے اعتبار سے اس کے اندر ذرہ برابر بھی خلل دکھا دے، ناک کٹا دوں گا۔ ورنہ اس دعوے میں سچا ہوں، مخلص ہوں کہ وہ اپنے سادات اور بزرگوں کو چھوڑ چکا ہے محمود ہزاروی کے اثرات کی وجہ سے۔ جو محمود ہزاروی خبیث نعیم الدین مراد آبادی صاحب کا شاگرد تھا اور سوائے دو بندوں کے باقی سب کو گالیاں نکالتا تھا۔ حضرت معاویہ کا نام کتے کا ڈالتا تھا، کتے کے۔ اور یہ راول پنڈی کی جماعت جو ہے نا، ہاں، یہ عبد القادر شاہ وغیرہ یہ اس کے مرید ہیں۔ ہاں جی، خلافت لکھی وہ ہمارے پاس حوالے موجود ہیں، اس کے خلفاء کے اندر نام ہیں ان کے۔ یہ ایسے نہیں بول رہا ہے، ذہن میں رکھنا، یہ سب رافضی ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 5ویں محمد عوامہ کی تحقیق کے ساتھ، میرے بھائی، عنوان ہے، ترجمۃ الباب ہے، فی الصلاۃ خلف الامراء، حاکموں کے پیچھے نماز پڑھنے کا بیان۔ اس کے اندر پہلی سند پڑھ رہا ہوں، پڑھ دوں؟ پہلی روایت پڑھتا ہوں۔ حدثنا حاتم بن اسماعیل عن جعفر عن ابیہ قال كان الحسن والحسین یصلیان خلف مروان قال فقیل له اما كان ابوك يصلي اذا رجع الى البيت قال فيقول لا والله ما كانوا يزيدون على صلاة الائمة۔ صحیح الکتاب راوی حاتم بن اسماعیل، پہلا جو شیخ ہے یہاں پر مصنف ابن ابی شیبہ والے امام کا، حافظ نے تقریب میں فرمایا صحیح الکتاب صدوق یہم، صدوق یہم، لیکن صحیح الکتاب ہے، اس کا مطلب ہے جب زبانی پیش کرے تو اس وقت کبھی وہم لگتا ہے، جب کتاب دیکھ کر بیان کرے حدیث تو بالکل صحیح ہوتی ہے، پھر وہم بھی نہیں رہتا اس کا۔ یہ لکھا ہوا ہے۔ عن جعفر، امام جعفر صادق سے وہ روایت کرتے ہیں، عن ابی ہے، وہ اپنے امام باقر سے، یعنی اپنے ابا جی امام باقر سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حسن حسین یصلیان خلف مروان، مروان کے پیچھے نماز حسن حسین پڑھتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مروان کے متعلق اور اس کے باپ کے متعلق لعنت کی حدیثیں آئی ہیں، اور یہ وہ شخص ہے جو یزید کا خاص اعلی کار تھا۔ مدینے کے اندر سب سے پہلے امام حسین سے بیعت لینے کے لیے یزید نے اسی کو مقرر کیا تھا۔ کس کے ساتھ؟ نائب کے، جو مدینے کا نائب تھا اس کے ساتھ اس نے اسی کو رکھا تھا۔ یہ وہ شخص ہے، تاریخ والے اس پر متفق ہیں کہ حضرت عثمان کا جھوٹا خاطر اس نے بنایا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے۔ یہ نماز پڑھاتا ہے، اللہ اکبر، بولو تو صحیح، یہ نماز پڑھاتا ہے۔ حسن حسین دونوں نماز پڑھتے ہیں، دونوں نماز پڑھتے ہیں۔ قال فقیل له، کہا گیا اما کان ابوک یصلی اذا رجع الی البیت، تیرا باپ جو ہے وہ جب گھر میں واپس جاتا تھا تو لوٹاتا نہیں تھا نماز؟ آپ نے فرمایا لا واللہ ما کانوا یزیدون علی صلاۃ الائمہ، جو پیچھے پڑھ کر آتے تھے اس پر زیادہ نماز کبھی نہیں پڑھتے تھے گھر میں، جو ان حاکموں کے پیچھے پڑھتے تھے اسی کو ہی صحیح سمجھتے تھے۔
نمبر 1 روایت۔ نمبر 2، حدثنا وکیع بن جراح یعنی حدثنا بسام صدوق قال سألت ابا جعفر، میں نے امام باقر سے پوچھا۔ پچھلی روایت میں تھا پوچھنے والا کس سے پوچھ رہا ہے؟ امام جعفر صادق سے۔ اس میں کیا ہے؟ پوچھنے والا کس سے پوچھ رہا ہے؟ امام جعفر کے والد امام باقر سے، امام ابو جعفر ان کو کہتے ہیں۔ عن الصلاۃ مع الامراء فقال صل معهم، ان کے ساتھ نماز پڑھا کر۔ فإنا نصلي معهم، ہم ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ قد كان الحسن والحسین یبتدران الصلاۃ خلف مروان، حضرت حسن حسین جب مروان نماز پڑھاتا تھا تو بھاگ کر جاتے، جماعت میں شریک ہو جاتے۔ قال قلت، میں نے عرض کی، ان الناس یزعمون، لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان ذالک تقیہ، یہ تقیہ تھا، ڈر کے مارے ایسا کرتے تھے۔ فرمایا وکیفا، یہ کیسے تھا؟ ان کان الحسن بن علی لا یسب مروان فی وجہہ وہو علی المنبر حتی یبلغ، ڈر کیسا عجیب تھا، وہ منبر پہ کھڑا ہوتا تھا، آپ فرماتے ظالم ہے، کمینہ ہے، فلان ہے، لعنتی ہے، منہ پر کہتے رہتے تھے، جب نماز کھڑی ہوتی پیچھے اللہ اکبر کر دیتے تھے۔ تو فرمایا تقیہ کیسا عجیب ہے، منہ پر تو گالیاں نکال رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بولیے ذرا۔ اگلی روایت سنیے، عجیب بات ہے جو اگلی روایت کر رہا ہوں، وہ روایت ہے شیعہ کی، شیعہ کی روایت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اور زیادہ پکی بات ہوگی کہ شیعہ کے گھر سے یہ روایت آ رہی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مامقانی نے اس شیعہ کو اپنا شیعہ لکھا اور معروف کہا۔ جی روایت سنیے، حدثنا وکیع حدثنا سفیان، وکیع بن جراح ان کو روایت کر رہے ہیں حضرت سفیان ثوری عن ابراہیم بن ابی حفصہ، اس پر لکھا ہے میں نے ثقۃ من رجال الشیعہ، یہ لسان المیزان کے اندر حافظ ابن حجر نے لکھا ثقۃ من رجال الشیعہ۔ وفی تنقیح المقال للمامقانی الشیعی هو من رجال علی بن حسین وجہلہ، یہ جو آ رہا ہے مامقانی نے کہا کہ یہ علی بن حسین کے رجال یعنی ان کے خاص مریدوں سے ہے، خاص مریدوں سے ہے۔ اب بات کو سمجھنا، اس کو مامقانی نے جاہل کہا، مجہول کہا، شیعہ مامقانی نے اس کو مجہول کہا، حافظ ابن حجر نے فرمایا ثقۃ، یہ بندہ ثقہ ہے، اس کا مطلب ہمارے امام اس کو ثقہ کہہ رہے ہیں۔ آگے آ رہا ہے قلت لعلی بن حسین ان ابا حمزہ الصومالی، یہ ابا حمزہ الصومالی یہ شیعہ ہے، یہ بھی، اور یہ معروف ہے شیعوں کے پاس بھی، ابو حمزہ الصومالی یہ شیعہ ہے، کٹر شیعہ ہے۔ قلت لعلی بن حسین، علی بن حسین کون ہے؟ امام زین العابدین، کون ہے؟ ابراہیم بن ابی حفصہ کہتا ہے میں نے علی بن حسین سے کہا، یعنی امام زین العابدین سے کہا کہ ابو حمزہ صومالی وکان فیہ غلوب، شیعہ بھی تھا، غالی شیعہ تھا، ذرا بات سمجھنا ذرا، یقولو وہ کہتا ہے، میں نے امام زین العابدین سے پوچھا، ابو حمزہ صومالی کہتا ہے ہم نماز حاکموں کے پیچھے نہیں پڑھتے، ولا نناکح الا من یری مثل رأینا، اور حاکموں کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے، اس کے پیچھے پڑھیں گے، نکاح بھی اس سے کریں گے کہ جو ہماری رائے اور عقیدہ نظریہ رکھتا ہو۔ آپ امام زین العابدین نے فرمایا، یہ بات سن کر آپ نے فرمایا بل نصلی خلفہم ونناکحہم بالسنت، ان حاکموں سے ہم نماز بھی ان کے ساتھ پڑھتے ہیں
اور نکاح شادیاں جو ہے رشتے لینے دینے یہ بھی سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ ایمان سے بتانا ان کے پاس سوائے چھڑکنے کے کچھ رہ جاتا ہے اب؟ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے بھائی، اللہ اکبر، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، اور سنیے ذرا، اللہ اکبر، کتاب الام امام شافعی کی، ہاں حوالے میں دیتا ہوں، توڑ کر دکھائیں پھر ذرا، یہ ظالم لوگ بن گئے۔ کتاب الام امام شافعی کی، جلد نمبر پہلی، صفحہ نمبر 284، ان سے پھر امام بیہقی سنن کبریٰ کے اندر سند صحیح کے ساتھ، سند سنن کبریٰ کا بتاؤں، جلد 3 صفحہ 174، کتاب الصلاۃ، باب الصلاۃ خلف من لا يحمد فعلہ، یہ باب ہے۔ عن جعفر بن محمد، یعنی امام جعفر صادق، عن ابی ہے، اپنے باپ امام باقر سے، وہ روایت وہی سنا چکا ہوں، سند اور آ گئی تاکہ لوہے توڑ کم ہو جائے، اگر اس پر کوئی چوں چراں کریں تو ادھر تو چوں چراں کی ضرورت حاجت ہی نہیں، اپنا گنجائش نہیں رہے گی، کیونکہ یہ سند صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں ذرہ برابر کلام نہیں ہے۔ اب یہ وہ اس کی تقویت مزید ہو گئی۔ ان الحسن والحسین رضی اللہ عنہما کانا یصلیان خلف مروان قال فقال ما کانا یصلیان اذا رجع الى منازلہما فقال اللہ واللہ ما کانا یزیدان علی صلاۃ الائمہ۔ بولو تو صحیح ذرا، یہ امام شافعی رحمہ اللہ یہ روایت کہاں ذکر کر رہے ہیں اور سنن کبریٰ میں امام بیہقی کس باب کے تحت لا رہے ہیں؟ کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے امام شافعی اور امام بیہقی یہ روایت ذکر کر رہے ہیں؟ وہی فاسق کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ، فاسق کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ، اس کو امام شافعی جب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو حسن حسین کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان بدھوؤں سے میں پوچھتا ہوں اب کیا کرو گے؟ اب امام تو حوالے دیتے ہیں انہی روایتوں کے، سمجھ نہیں آئی؟ کیا کرو گے؟ کدھر جاؤ گے؟ باپ دادا کو چھوڑ کر بیٹھ گئے اور رافضیوں کے پیچھے، ذرا برابر شرم نہیں آتی؟ اسی کو سنیت سمجھتے ہو؟ حسن حسین کو چھوڑ جانا، امام جعفر کو چھوڑ جانا، امام باقر کو چھوڑ جانا، امام شافعی کو چھوڑ جانا، امام اعظم کو چھوڑ جانا، امام مالک کو چھوڑ جانا، امام احمد کو چھوڑ جانا، تمام تابعین کو چھوڑ جانا، شرم کرو کچھ، کسی کو سنیت سمجھتے ہو؟ بدھو بنا رکھا ہے بدھوؤں کو، جو بدھو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار حقیقت کیا ہے، تم امام بن کر بیٹھ جاتے ہو اور ہوا میں ٹٹو چھوڑتے ہو، پتہ نہ تمہیں ہوتا ہے ناگنوں کو۔ سنو یہاں پر میں ایک لطیفے بطور عبارت پڑھوں گا جو میری اپنی بنائی ہوئی ہے، میں نے قاضی شوکانی کا یہاں رد پیش کیا ہے۔ قاضی شوکانی نواب صدیق حسن بھوپالی کا استاد، نیل الاوتار کے اندر اس نے کچھ کلام کیا اس روایت پر، تو اس کا رد کرنا چاہتا ہوں۔ میں عربی میں یہ لکھی ہے، یہ میں عربی میں اسی طرح ہی پڑھوں گا، اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، وہ مدثر شاہ کرے گا جی، اس کی وضاحت وہ کرے گا۔ میں نے لکھا الجرح والتعدیل لابی حاتم الرازی، لابن ابی حاتم الرازی فی ترجمت عبد الکریم البکا
ذکرہ ابن حبان فی الثقات وسکت عنہ الرازی ووہم القاضی الشوکانی فی النیل حیث ظنہ عبد الکریم بن ابی المخارق ابا رمیہ البصری المعلم المجمع على ضعفه كما في الميزان وغر الشوكانية قول الإمام مالك الذي نقل عنه صاحب الميزان غرني بكثرة بقائي في المسجد فظن الشوكاني بكثرة بقائي أنه البكاء الشامي وليس كذلك كما رأيت لأنه البكاء لأن البكاء هو الشامي والمعلم هو البصري. ترجمہ میں نہیں کرتا، وہ کرے گا اور اس کا مطلب بیان کرے گا میں نے کیا لکھا ہے. ہاں تاکہ علم تو پتہ چلے نا کتنا ہے. جی بار صورت میرے دوستو، اس وقت میرا مقصد صرف اور صرف اہل بیت کی روایتیں بیان کرنا تھا، اور روایات میں ابھی نہیں سناتا، جو وہ میرے کتاب اور رسالے کے اندر ہے، جب سامنے آئے گا تو ہر کوئی پڑھ لے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ روایات طبقات ابن سعد کے اندر بھی یہ روایات موجود ہیں. کتابیں زیادہ پہ نام پیش کرنا جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اصل مسئلہ سند کا ہوتا ہے. سند مضبوط ہو چاہے ایک کتاب ہو، اور سند ضعیف ہو چاہے 20 کتابیں ہوں، تو وہ سند ضعیف جو ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتے. اس وجہ سے میں نے اسناد کے ساتھ جو صحیح سند بنتی ہے جا کر، یا حسن ہے یا صحیح لذاتے ہی، پھر اس کے ساتھ تقویت حسنات کی دی. جب حسنات کی دی تو مسئلہ ثابت کر دیا کہ اہل بیت یہ کام کرتے تھے. اب سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب میرے بھائیو، اس پر مزید جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مدثر شاہ نے کہا ایک سند، لیکن ہاں اس کو شروع بعد میں پیش کرتا ہوں، لیکن یہ بات تو آپ کو پختہ ہو گئی ہوگی کہ اہل بیت نمازیں جب پڑھتے تھے، خود سمجھدار ہو یار، نمازیں جب پڑھتے تھے تو ان کے بھیجے ہوئے قافلے میں یا ان کی عمارت میں وہ جہاد نہیں کرتے ہوں گے؟ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ احتیاط کی جاتی ہے. ایسے جہاں سب سے زیادہ احتیاط کی جاتی ہے وہ تو پڑھ رہے ہیں اور لوٹا نہیں رہے. بولو تو صحیح نا، وہ پڑھ رہے ہیں اور لوٹا نہیں رہے، اعادہ بھی نہیں فرما رہے. تو اب بتائیے گا کہ بیعت سے انکار کیسے کریں گے؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے واقعاتاً وہ رجوع فرمانا بالکل ٹھیک تھا. اور اسی سے اچھا، ایک یہاں پر میں لطیفہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی محدث ابن عساکر نے تاریخ دمشق کیا، جو میں نے حوالہ دیا تھا وہ سنا، پھر اس نے عبد الحمید نے اور شور شرابہ پایا اور جواب اس سے بن نہیں سکا، اور مدثر شاہ نے کہا اس کی سند نہیں ہے. میں نے 2 حوالے پیش کیے تھے، ایک ابن عساکر، ایک ابن کثیر البدایہ والنہایہ، کہ امام پاک جو ہے وہ جنگ قسطنطنیہ میں یزید کی عمارت میں گئے، سند واقعتاً وہاں پر نہیں ہے. ہم نے یہ اعتماد کرتے ہوئے ابن عساکر پر، اور یہ احادیث کی جو یہ روایات صحیحہ جو پیش کی ہیں کہ جب نماز پڑھتے تھے، بات نہیں سمجھے،
جب نماز پڑھتے تھے تو حدیث میں آ گیا صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک بد کے پیچھے نماز پڑھو، یہ حدیث شریف میں ہے اور تمہارے تمام فقہاء اس پر متفق ہے۔ ایسے ہے یعنی مذہباً اب پھر فرمایا وَقَاتِلُوا وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ، ہر نیک بد کے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد کرو۔ وہ ایمان سے بتاؤ، جب حسین کا نانا یہ فرما رہا ہے اور امام سارے اس پر متفق ہیں کہ نیک ہو یا بد، جب کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے، تمہیں لے کر جا رہا ہے، وہ امیر بنا ہوا ہے اس قافلے کا، تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جنگ کرو۔ جب حسین پاک کا نانا یہ فرما رہا ہے اور ساری امت ہمارے اہل سنت اس کو مذہب بنا رہے ہیں، تو ایمان سے بتانا کون کتنا بڑا جاہل ہوگا جو کہے کہ اس کی سند فلاں کی اس کے اندر نہیں ہے، تو سند نہ ہونے کی وجہ سے جہاں رہی، پھر یہ کہنا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یزید حاکم ہو، یزید امیر ہو، یزید قافلے کا امیر ہو، دستے کا امیر ہو، اور پھر امام حسین جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان سے بتاؤ مسلمانوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کتنا بڑی تعجب کی بات ہے کہ رسول حکم فرما رہے ہیں جہاد فرماؤ۔ بر و فاجر کے لفظ ہیں، ایمان سے بتانا تمام کتابوں میں ملتے ہیں یا نہیں؟ ہر نیک و بد کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔ تو امام حسین پاک سرکار اس پر عمل نہیں کرتے تھے کیا؟ رسول کے فرمان پر امام حسین نے عمل نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ وہ تو اس کو پہلے مسئلہ بنانا اور جناب شور شرابہ ڈالنا اور فتنہ بنانا کتنا بڑے لعنتی بندے کا کام ہے بھائی، جو حدیث اور تمام اماموں کا مذہب ہو اس کو فتنہ شر بنانا اور تعجب لوگوں کو بھڑکانا کہ دیکھو یہ کیا بات کر رہا ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی بندہ کہے وہ چشتی جو ہے وہ کہتا ہے نماز پڑھو، تو بغیرت کا بچہ، یہ تو عجیب بات ہے۔ اس پر تعجب کا کیا معنی؟ یہ تو حق ہے، وہ غلط کام پر تعجب کرو، یہ کوئی غلط کام ہے؟ میں نماز کی دعوت دوں اور کوئی کہے یار عجیب بات ہے، کوئی چشتی تھے آندہ نماز پڑھو، وہی اس کے ساتھ کا بدھو کہاں پاؤ گے بھائی؟ بولو، سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ تعجب کس بات پہ ہو رہا ہے؟ جو ہمارا مذہب ہے، جو حق ہے، جو دین تھا، تمام اولیاء اس پر متفق چلے آ رہے ہیں، تمام فقہاء متفق چلے آ رہے ہیں، خبیث اس پر تعجب کرتا ہے وہ چشتی کو ایسا ہوا۔ اب یہاں پر ان کو انتہائی شرم دلانے کے لیے میں ایک شیعہ کا کلام پیش کرتا ہوں۔ کس کا؟ شیعہ کا۔ یہ کل میں کتاب لایا ہوں، پرسوں نئی 2 جلدوں میں ہے، شیعہ رافضی ہے، سیرت الائمۃ الاثنی عشر، 12 اماموں کی سیرت۔ شیعہ لبنان کا شیعہ ہے، ہاشم معروف حسنی اس کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ اس نے اتفاق سے امام حسین کا قسطنطنیہ کی جنگ میں جانے کا مسئلہ پیش کیا، اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ ہماری بھی اللہ تعالی مدد بڑے عجیب طریقے کرم سے کرتا ہے اپنے جناب۔ یہ دیکھو آپ، یہ غزوۃ القسطنطینیہ کا عنوان ہے، جلد دوسری ہے، صفحہ نمبر 24 ہے، 25 پر یہ لکھتا ہے، اس نے کہا پہلے انہی لوگوں والی عبدالحمید وغیرہ والی بات کہی کہ سند نہیں ہے جی، ابن عساکر نے خالی لکھا ہے اور ابن کثیر نے لکھا ہے اور کسی نے لکھا امام حسین کا جانا۔ یہ لکھ کر پھر آگے تبصرہ کرتا ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ امام حسین
قسطنطنیہ کی جنگ میں یزید کی ماتحتی میں شریک نہیں ہوئے، اس کو اس طرح نہ سمجھنا کہ یزید فاسق تھا، بدکار تھا، تو امام حسین کیسے بدکار کے ساتھ جا سکتے تھے؟ شیعہ لکھتا ہے اور ہے بھی سید شیعہ ہے اور سید ہے، ہاں جی، اور عرب کا ہے ہاشم معروف حسنی، اور پتہ نہیں ابھی زندہ ہے یا فوت گیا، مجھے یہ معلوم نہیں ہے۔ لکھتا ہے کہ اس کا منشا، اس کا سبب یہ نہ سمجھنا کہ یزید برا تھا تو امام عالی مقام کیسے اس کی ماتحتی میں جا سکتے تھے۔ وہ کہتا ہے میں صرف ایک سند کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ سندن یہ ثابت نہیں ہے۔ رہا مسئلہ جس طرح کے، میں اس کے لفظی پڑھ، کہتا ہے جس طرح ہمارے بعض شیعہ اور بعض دوسرے حضرات سمجھتے ہیں خلاف حقیقت، کیا کہ یزید حاکم ہو، یزید امیر ہو اور امام حسین ساتھ جائیں جنگ کرنے کے لیے، کہتا ہے یہ بات نہیں ہے۔ کیوں کہ اہل بیت جب نیکی کرنے کی باری آتی تھی تو وہ ہر ایک کے ساتھ نیکی میں شریک ہو جاتے تھے، چاہے نیک ہوتا تھا برا ہوتا تھا۔ وہ شرم آنی چاہیے، وہ مدثر شاہ، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ عبارت سنو ذرا، یہ دیکھو، وَمَهْمَا كَانَ الْحَالُ فَالنُّصُوصُ التَّارِيخِيَّةُ لَمْ تُؤَكِّدْ اشْتِرَاكَ الْحُسَيْنِ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ لَا لِأَنَّ قَائِدَهَا يَزِيدُ وَمُسَيِّرَهَا مُعَاوِيَةُ، اس وجہ سے نہیں کہ اس قافلے کا امیر یزید تھا اور بھیجنے والے معاویہ تھے، تم حضرت امام حسین اس وجہ سے شریک نہیں ہوئے ہوں گے۔ کہتا ہے یہ بات نہیں ہے۔ کما یذهب الى ذلك بعد من لا يدرك حقیقت اہل البیت، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کما یذهب الى ذلك بعد من لا يدرك حقیقت اہل البیت من الشیعۃ وغیرہم، جو شیعہ اور وغیر شیعہ یعنی سنی، ان میں سے اہل بیت کی جو حقیقت نہیں سمجھتے، اہل بیت کی حقیقت نہیں سمجھتے، وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جی یزید امیر ہو، حسین ساتھ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھیجنے والا معاویہ ہو، امام حسین ساتھ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شیعہ سید ہو کر لکھ رہا ہے، کہتا ہے یہ جاہلوں والی بات ہے، جو حقیقت اہل بیت کو سمجھتا ہے ایسی بات نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہتا لأن اہل البیت کانوا یتفانون فی سبیل الاسلام، سواء کان القائد صالحا او فاسدا۔ یہ ہے صاحب، یہ دیکھو، اہل بیت کرام ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر قربانیاں دیتے تھے دین کے کام میں، چاہے ان کا امیر حاکم آگے جو قائد بنا ہوتا تھا وہ نیک ہوتا تھا یا بدکار، اہل بیت یہ نہیں دیکھتے تھے، اور یہی مذہب اہل سنت ہے۔ ہائے 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 ہائے، اور یہی میں نے پیش کیا ہے۔ او مدثر شاہ، او محمود ہزاروی کا لب لگ گیا ہے، اس نے حقیقت اہل بیت نہیں پائی تو تم نے بھی نہیں پائی۔ الحمدللہ، شیعہ زبان شیعہ کی زبان ہی کہہ رہا ہوں، الحمدللہ میرا یہی دعویٰ ہے کہ اہل بیت کی حقیقت ہم پا کر بیٹھے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت جب نیکی کا کام آتا تھا، نماز پڑھنے کی باری ہوتی تھی، جہاد کرنے کی باری ہوتی تھی، جنازہ پڑھنے کی باری ہوتی تھی، تو نیکی کے کاموں میں آگے کون لگا ہوا ہے، نیک ہے یا برا، یہ نہیں دیکھتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے۔ مذہب اہل سنت بھی یہی
ثابت کیا، پہلے آپ کو بتا دیا، روایات بھی سنا دی، اور شیعہ کی بات کی اوپر سے مہر لگا دی، اس سے بڑا اور اس بات دعویٰ کیا ہوتا ہے یار؟ کوئی سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہا ہوئے ہے؟ یہ ہاتھ پہ سروں جم گئی کہ نہیں؟ اب میرے بھائیو، امام زین العابدین کا بیعت کرنا عقلی دلائل اور نقلی دلائل سے ثابت کرتا ہوں۔ اس نے کہا صحیح سند سے ثابت کر دو، میں صحیح سند سے ثابت کرتا ہوں۔ وہ بیچارہ پتہ نہیں کس خیال میں رہتا ہے، وہ سمجھتا ہوگا کہ چشتی دوسروں کی طرح ٹٹو چھوڑتا ہے، جو دوسروں کی طرح نہیں چھوڑتا۔ وہ جو مسئلہ چلا ہوا تھا نا، اس پر میں کیونکہ میرے منہ سے نکل گیا تھا، پیش کروں گا، مولا علی کی مہر لگاتا ہوں، مولا علی کی مہر لگاتا ہوں، مولا علی کا فرمان پیش کرتا ہوں جو شیعوں کے پاس نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ کس میں؟ جس کو وہ قرآن سے بھی زیادہ اونچا سمجھتے ہیں، قرآن کو تو غلط سمجھتے ہیں لیکن نہج البلاغہ کو وہ غلط نہیں سمجھتے، ان کی کتاب اور ہماری مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ صحیح اسناد، ایک نہیں کئی۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا تو ترجمہ بھی میں نے کیا ہے یار، پتہ نہیں مدثر شاہ نے اس کو بھی نہیں پڑھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ان کو توفیق بھی نہیں ہوتی اور حضرت کو شوق بھی نہیں ہوتا پڑھنے کا۔ کیوں کہ آپ ہمیشہ حق سے متنفر رہتے ہیں۔ ہاں جی، اور جہاں جہاں غلط پڑا ہوا ہو، جھوٹ پڑا ہوا ہو، اس کو اٹھا اٹھا کر آپ پیش کرتے ہیں۔ ہاں جی، قیامت ہے ان لوگوں پر جو ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس کو دکھاؤ تیرا باپ علی، اگر ان کو اپنا باپ تسلیم کرتے ہو تو پھر شرم کرو، یہ باپ کی بات کا جواب دو۔ اب مولا علی کی بات سناتا ہوں، پہلے حسن حسین وغیرہ تمام اہل بیت کی سنا چکا ہوں۔ اگر یہ روایت شیعوں اور سنیوں کی متفقن علیہ اتفاقی نہ ہو، میرا ناک کاٹ دینا۔ اگر سند صحیح نہ ہو پھر بھی ناک کاٹ دینا۔ یہ کتنی سندوں کے ساتھ میں نے کتاب میں پیش کی اپنی کے اندر، یہ دیکھیں۔ یہ روایت میں نے فوٹو کاپی نہج البلاغہ سے لے کر دی ہوئی ہے یار، افسوس ہے شیعہ کی کتاب سے بعین ہی عبارت اٹھائی ہوئی ہے مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ سے۔ لفظ سنو، خارجیوں نے مولا علی کے مقابلے میں یہ فتنہ کھڑا کرنا چاہا کہ علی نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، تو فاسق ہے، تو فلان ہے، تم صحابہ ایسے ہو، فاسق ہو گئے ہو، فلان ہو گئے، بدکار ہو گئے ہو۔ کیوں؟ تم نے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کو حاکم بنا لیا۔ حکم والی روایت۔ مولا علی نے فرمایا میں تمہاری بات کو سمجھتا ہوں، اور یہ کہاں فرمایا؟ کوفے کے منبر پر خطاب فرماتے ہوئے فرمایا تمہاری شرارت میں سمجھتا ہوں، کلمۃ حق یراد بہا الباطل، بات صحیح ہے لیکن تمہارا معنی غلط ہے، بات صحیح ہے تمہارا ارادہ باطل ہے۔ آپ نے فرمایا نعم، یہ جو تم کہتے ہو حکم کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، آپ نے فرمایا بالکل برحق ہے، انہ لا حکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا۔ وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا عِمْرَةَ، لیکن ان کا مسلک یہ ہے خارجیوں کا،
یہ معنی کرتے ہیں، لیتے ہیں مراد کہ فاسق کی کوئی حکومت نہیں ہو سکتی، لا امرتا۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، یہ علی پاک کا فرمان ہے۔ فرمایا خارجیوں سن لو، بے شک بے شک شان یہ ہے کیا، لا بد للناس من امیر بر و فاجر، لوگوں کا حاکم اشد ضروری ہے، چاہے نیک ہو چاہے برا ہو۔ یہ اگر کسی کے پتے میں علم ہے تو نکالے، اس کا جواب دے۔ کمینے لوگ رافضیوں کے پیچھے چل کر شرم نہیں آتی، مولا علی اور اہل بیت کا سارا مذہب ہی چھوڑ دیا، مصنوعی بناوٹی جھوٹی باتوں کے پیچھے چل کر، اور جو سچ سناتا ہے اہل سنت و جماعت کا اور اہل بیت کا مذہب حق پیش کرتا ہے، اس کے گلے پڑتے ہو، اوپر سے دعوے کرتے ہو کہ ہم اہل بیت ہیں۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، تم اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ چکے ہو، اپنے اہل بیت کا مذہب چھوڑ چکے ہو۔ اہل بیت کا مذہب وہی ہے جس کو ہم نے پیش کیا اور ہم پیش کر رہے ہیں الحمدللہ۔ مدثر شاہ میری اسی قسط کا جواب دے دے، میں تیرے در پہ جھاڑو پھیروں گا، میں تجھے استاد مان لوں گا۔ جا اس کا جواب دے دے، اسی قسط کا جواب دے دے، اسی ایک مسئلے کا۔ میں جھوٹا نہیں ہوں تیری طرح، تو نے دعویٰ کیا کہ چشتی حوالہ دے دے، میں نے دیا، تو نے کہا تھا میں رجوع کر لوں گا، رجوع نہیں کیا۔ میں تیری طرح جھوٹا نہیں ہوں، میں کذاب نہیں ہوں۔ تو سید ہو کر بے زبان ہے، میں جٹ ہو کر با زبان ہوں، جو کہوں گا وہ نہ کروں، میری ناک کاٹ لینا۔ تو اس کا جواب دے دے، میں رجوع نہ کروں تو پھر کہنا۔ یہ مولا علی فرماتے لا بد للناس من امیر بر و فاجر، وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہوئے؟ فرمایا لوگوں کے لیے حاکم ضروری ہے، چاہے نیک ہو چاہے، اور بولو تو صحیح۔ اور اسی سے پتا چلا کہ امام حسین نے ضرور رجوع فرمایا ہوگا، کیوں کہ باپ جو فرما رہے ہیں، ہائے 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 ہائے، باپ تو فرماتے ہیں ضروری ہے، جب بن جائے تو مانو، نماز بھی پڑھو، سارا کچھ کرو، ہائے 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 ہائے، بولو تو صحیح یار۔ کسی بھی سید جس کو ناز ہو اپنے علم پر، اس کو کہو اپنے باپ دادے بڑوں کا مذہب پیش کر دے۔ چشتی نے پیش کیا، اس کا توڑ پیش کر دے۔ رافضیوں کے جھوٹ، رافضیوں کے جھوٹ، اہل بیت پر اتہام، ان کو اپنانا، ان کو قائد بنانا، ان کو راہبر بنانا، ان کو صحیح سمجھنا، اوپر سے سید اور سنی ہونے کا دعویٰ کرنا، کہاں کی تو ہے یہ؟ ایک روایت دکھا دو اہل بیت سے، چیلنج ہے۔ کیا اہل بیت نے فرمایا ہو فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جا مدثر شاہ، چیلنج ہے، ایک روایت دکھا دے، چاہے ضعیف ہی ہو، جا، یہ ہماری ترقی بھی دیکھ لے، کتنا بڑا عجیب دعویٰ کر دیا۔ موضوع من گھڑت نہ ہو۔ خدا را سادات کرام سے کہتے ہیں اپنے بڑوں کو نہ چھوڑو، اپنے بڑوں کو نہ چھوڑو، ہلاکت ہے تمہاری۔ یہ تمہارے بڑوں کا مذہب ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ تمہارے بڑوں کا مذہب ہے۔ اب ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں
چشتی کے پاس علم ہوتا تو مدثر شاہ کا جواب نہ دیتا. یار مدثر شاہ تو کہہ رہا ہے یہ اہل بیت کا گستاخ ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اب میرے بھائیو وہ میں امام زین العابدین کی روایت سناتا ہوں. بیعت کرنے والے عقلی دلائل سب سے پہلے دے لوں. ایمان سے بتانا کیا یہ سارے زمانے کو پتہ نہیں ہے کہ یزید کی بیعت سے جس نے انکار کیا یا تو اس کو واپس جانا پڑا، رجوع کرنا پڑا ایسے، یا پھر قتل ہونا پڑا ایسے ہے. ایسے ہے تو ایمان سے بتانا امام حسین پاک جیسے کو، اتنا عظیم شخصیت کو تو وہ شہید کروا، یعنی مشہور قول کے مطابق شہید کروا چکا ہے. تو ایمان سے بتانا کیسے ممکن ہے کہ امام زین العابدین بچے ہو کر انکار کریں اور وہ ان کو کچھ نہ کہے؟ بولو، یہ تمہارا عقل مانتا ہے؟ کسی کا عقل مان سکتا ہے؟ ہاں وہ یہ اس بات کو ضرور مانے گا جس کا جسم تو بہت زخیم ہو، موٹا ہو، تنومند ہو، لیکن عقل سے فارغ ہو. جی عقل سے فارغ ہو تو وہ ایسا ضرور کہے گا. اہل عقل کوئی صاحب عقل بندہ یہ تسلیم نہیں کر سکتا یہ عقلی دلیل ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر کو تو اس نے معافی نہیں دی. یزید نے کعبے شریف میں پناہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، یزید نے کعبے میں معافی نہیں دی. اس نے بیعت کیوں نہیں کی؟ ایسے ہے جب انکار کیا مدینے والوں نے تو کیا حشر کیا؟ اب ایمان سے بتاؤ امام زین العابدین مدینے میں رہتے تھے؟ تو بولو، جس نے انکار کیا اس کو اڑا دیا اس نے. تو امام زین العابدین رہتے بھی تھے، انکار بھی کیا اور شہید بھی نہیں کیے گئے. یہ صرف کوئی موٹے دماغ کا بندہ سوچ سکتا ہے. ہمارا دماغ تو بہت لطیف ہے بھائی. جی دماغ تیز کرنے کی دوائیاں بنانے سے دماغ تیز نہیں ہوتا. دماغ اللہ کی طرف سے تیز آتا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ بس ہنسی مذاق اپنے آپ کو بنایا ہوا ان لوگوں نے. اہل علم کے ساتھ ٹکر لینا، اہل حق کے ساتھ ٹکر لینا، اپنی جہالتوں اور حماقتوں کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا میرے بھائیوں؟ جب مولا علی فرما رہے ہیں حاکم بدکار ہو یا نیک ضروری ہے، تو کیا یہ وہ فتویٰ نہیں دے رہے ضمنی؟ اس کو ضمنی فتویٰ نہیں کہیں گے کہ جب وہ بن جائے گا تو اس کے پیچھے نماز بھی پڑھنی پڑے گی؟ جب وہ بدکار بن جائے گا تو جہاں جہاد کے لیے بھیجے گا جانا بھی پڑے گا، جنازہ پڑھائے گا پڑھنا بھی پڑے گا. تو اور کیا مذہب بتاؤں اہل بیت کا؟ پاک علی کا بتا دیا، پاک حسن کا بتا دیا، پاک حسین کا بتا دیا، پاک زین العابدین کا بتا دیا، ارے پاک محمد باقر کا بتا دیا، پاک امام جعفر کا بتا دیا، اور باقی کیا بتاؤں؟ اور امام حسن کی لڑی بتاؤں تو وہ تو ویسے ہی بنو امیہ کے ساتھ رہتے تھے. امام حسن مثنی مجمع البحار باقر مجلسی کی وہ لکھ رہا ہے، وہ ملازم رہے، بنو امیہ کے ملازم رہے، ان کی حکومت کے تحت ملازمت کرتے تھے. حسن مثنی امام حسن کے بیٹے. خدا کا خوف. ڈوب کر مر جائیں وہ لوگ جو لوگوں کو ایسی باتوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں. لعنت ہے ان لوگوں پر. اہل بیت کے مذہب کے دین کے خلاف بھڑکاتے ہو لوگوں کو. شرم کرو کچھ. کیا منہ دکھاؤ گے اہل بیت کو؟
چند رافضیوں کے پیچھے چل کر اہل بیت کے خلاف بولتے ہو. اب امام زین العابدین کی وہ صحیح سند والی روایت سنو جس کی وہ چیلنج کرتا ہے. نہ اس کو صحیح کا پتہ، ایمان سے کہتا ہوں وہ میرے ساتھ بیٹھ جائے. صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے؟ اس پر کلام کرے صرف وہ، اگر اس کلام سے وہ نکل جائے میں اپنی ناک کٹا دوں گا. جی عبدالحمید اور دونوں یہ بیٹھ جائیں، صرف صحیح پر کلام کرے میرے ساتھ، میں ایسے اشکالات وارد کروں گا کہ ان اشکالات سے جو نکل جائیں میں پڑھانا ہی چھوڑ دوں. میرے الاشکالات المعدلہ فی کل فن انشاءاللہ آئیں گے تو ان پر دیکھ لینا، ان پر اپنا ذہن آزمائی کر لینا، اگر کسی کو کوئی جرت ہوگی تو اس پر بول لینا. اچھا اب میرے بھائیو، یہ میں نے روایت جو ہے جس کو سنانا ہے وہ میرے بھائیو یہ میں نے اپنے رسالے اپنی کتاب کے اندر پیش کی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ حضرت ہمیشہ حق سے متنفر رہتے ہیں، تو پڑھنے کا، حق پڑھنے کا آپ کو نہ شوق ذوق ہے اور نہ ہی موقع ملتا ہے. ہاں ورنہ سند کے ساتھ وہ روایت موجود ہے، وہ میں سند پڑھتا ہوں اور سند پڑھتا ہوں میرے بھائیو. اللہ اکبر. یہ دیکھو میرے بھائیو، یہ ابن عساکر میں 2 جگہ پر آئی ہے. ابن عساکر میں 2 جگہ پر آئی ہے یہ روایت. تاریخ ابن عساکر میں 2 جگہ پر آئی ہے اور دونوں جگہ پر سند ایک ہے اور صحیح ہے. اصل اس کا ماخذ تاریخ ابن ابی خیثمہ ہے. کون ہے؟ تاریخ ابن ابی خیثمہ تاریخ الکبیر کے نام سے بازار میں چھپی ہوئی ہے. ابن ابی خیثمہ امام بخاری کے شیخ ہیں. جی امام بخاری کے شیخ ہیں، ان کے والد بھی امام بخاری کے شیخ ہیں. جی ابو خیثمہ زہیر بن حرب ان کا نام ہے، والد کا نام. جی سند سنیے گا. ابن ابی خیثمہ فرماتے ہیں رأیت فی کتاب علی بن مدینی. علی بن مدینی، علی بن مدینی کون ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو، توجہ کریں ذرا کیا کہہ رہا ہوں، امام بخاری فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے بچہ محسوس نہیں کیا. کیا کہا؟ امام بخاری فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے بچہ محسوس نہیں کیا. علی بن مدینی وہ شخص ہیں میرے استاد کہ جن کے سامنے ہمیشہ آپ کو بچہ ہی محسوس کرتا تھا. اللہ بتائیں کس درجے کا بندہ ہے وہ. سمعت یحییٰ بن سعید، شاہ کو پتہ ہی نہیں ہے سند صحیح کیا ہوتی ہیں. سمعت یحییٰ بن سعید، یحییٰ بن سعید انصاری تابعی جلیل القدر امام. قال ذکر یحییٰ بن سعید الانصاری علی بن حسین. استغفر اللہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی. سمعت یحییٰ، پہلے یحییٰ بن سعید القطان ہے، دوسرے یحییٰ بن سعید الانصاری ہیں. میں نے پہلے کو انصاری بنا دیا. یحییٰ بن سعید القطان دنیا کے مسلم حدیث کی نقد و جرح کے امام. یحییٰ بن سعید کو آگے وہ کہتے ہیں میں نے سنا یعنی انصاری وہ تابعی. ذکرہ یحییٰ بن سعید الانصاری علی بن الحسین فذکرہ بخیر ولکن ابنہ زیدن. توجہ ذرا، یحییٰ بن سعید انصاری نے امام زین العابدین کا ذکر خیر فرمایا بڑے ہی اعلیٰ اچھے الفاظ کے ساتھ، تعریف کے ساتھ ان کا ذکر خیر فرمایا، لیکن ان کے بیٹے زید، یعنی امام زین العابدین کے بیٹے زید
یعنی ان کا ذکر انہوں نے اچھے لفظوں میں نہ فرمایا، تعریف نہ اس سے سکوت فرما لیا۔ اب اسی کی دوسری سند اور اسی تاریخ ابن عساکر میں دوسرے مقام پر یہ روایت صاف بتاتے ہیں، وہ بھی پیش کرتا ہوں کہ کیوں نہ ذکر فرمایا امام زید کا اور امام زین العابدین کا ذکر خیر اچھے لفظوں میں، اعلیٰ لفظوں میں انہوں نے فرمایا، کیوں فرمایا، ان کا کیوں نہیں کیا؟ اب سمجھیے گا میرے دوستو، اب رہا مدثر شاہ کا یہ مطالبہ کہ صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت کر دو کہ امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کی تھی، تو اس کا جواب پیش کرتا ہوں کہ تاریخ یعقوب بن سفیان، جس کو تاریخ المعرفت، کتاب التاریخ والمعرفت کہتے ہیں، کتاب التاریخ والمعرفت، اس کے حوالے سے تاریخ دمشق کے اندر سیدنا امام زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے حالات میں، امام زید کے حالات میں، صفحہ نمبر 473 پر، جلد نمبر 19، تاریخ ابن ابی خیثمہ امام بخاری کے شیخ ہیں، ان کی تاریخی کتاب ہے، اور پہلے جو ہیں جن کا ذکر کیا وہ امام بخاری کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، کتاب التاریخ والمعرفت والے وہ دوست ہیں امام بخاری کے، اور جن کا اب حوالہ دے رہا ہوں تاریخ کبیر ابن ابی خیثمہ، ان کے ابا جی بھی امام بخاری کے شیخ ہیں اور یہ بھی شیخ ہیں۔ ان کے والد صاحب تھے زہیر بن حرب، اور یہ ہیں ابن ابی خیثمہ۔ تو میرے دوستو، ان کی روایت یعنی ابن ابی خیثمہ کی، وہ تاریخ دمشق میں امام علی بن حسین زین العابدین کے حالات میں، جلد نمبر 41، صفحہ نمبر 374، اس روایت کا مدار یحییٰ بن سعید القطان ہیں۔ یحییٰ بن سعید القطان دنیائے اسماء الرجال کے معروف نقاد محدث ہیں، امام بخاری کے شیخ ہیں۔ ان سے لینے والے امام علی بن مدینی ہیں۔ علی بن مدینی وہ شخص ہیں، امام بخاری نے فرمایا میں نے زندگی میں اپنے آپ کو کسی کے سامنے بچہ نہیں محسوس کیا، علمی دنیا میں علی بن مدینی واحد شخص ہیں جن کے سامنے اپنے آپ کو ہمیشہ بچہ محسوس کیا، جن کے سامنے امام بخاری اپنے آپ کو بچہ محسوس کرتے ہیں، وہ امام بخاری کے شیخ علی بن مدینی وہ یحییٰ بن سعید سے لے رہے ہیں۔ یہ غرض ہے کہ یہ سند بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے۔
وہ آگے حضرت یعنی یحییٰ بن سعید القطان، وہ اس آگے جن کی بات کر رہے ہیں وہ ہیں حضرت یحییٰ بن سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے فضائل، ان کے کمالات دیکھنے ہوں تو تہذیب الکمال میں، یہ بخاری مسلم کے اوپر کے روات میں ہیں، تابعی ہیں، صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جلیل القدر تابعی ہے یحییٰ بن سعید انصاری۔ اس روایت کے اندر یحییٰ بن سعید دو ہیں، ایک وہ ہیں جن کا یہ کلام ہے، ایک وہ ہیں جو ان کا کلام نقل کر رہے ہیں۔ جن کا کلام ہے وہ یحییٰ بن سعید انصاری ہیں، اور جو کلام نقل کرنے والے ہیں وہ یحییٰ بن سعید القطان ہیں۔ میرے بھائیو، سند پر تو کوئی غبار نہ رہا، کوئی اعتراض نہ رہا۔ اب میں دونوں مقام تاریخ دمشق کے سامنے رکھ کر عبارت پڑھتا ہوں۔ یحییٰ بن سعید انصاری نے کیا فرمایا؟ پہلے زید بن علی کے حالات سے وہ عبارت پڑھتا ہوں۔ قال سمعت یحییٰ بن سعید یقول ذکر یحییٰ بن سعید الانصاری علی بن حسین فذکرہ بخیر قال ولکن ابنہ زید قال جدی ظننت انہ اراد الخروج۔ یہ روایت ہے امام زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم وسلام اللہ تعالی علیہم وبہم علینا۔ اس روایت کا مطلب کیا ہے وہ سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ مدثر شاہ کے اندر اتنا سخت ہی نہیں ہے کہ وہ عبارت کو سمجھ سکے بیچارہ۔ یحییٰ بن سعید انصاری نے ذکر فرمایا علی بن حسین کا، یعنی امام زین العابدین کا۔ فذکرہ بخیر، تو خیر کے ساتھ ذکر فرمایا، خیر کے ساتھ ذکر فرمایا، ان کا ذکر خیر فرمایا۔ قال ولکن ابنہ زید، ولکن ابنہ زید، ادھر اسی طرح لکھا ہوا ہے اس جلد میں، زید مرفوع لکھا ہوا ہے، تو معنی بن جائے گا لیکن ان کا بیٹا، ان کے بیٹے زید، یعنی ولکن ابنہ زید، یہ اسم خبر پورے کر دو۔ آگے ما ذکرہ بخیر خبر مقدر کر لو، تو ان کا ذکر خیر انہوں نے نہ فرمایا۔ یہاں پر اسی طرح مرفوع ہے لکھا ہوا، اور یہاں پر یہ خبردار کرتا چلوں کہ کاتب کی غلطی سے نون یہاں پر پہلے ہے اور با بعد میں ہے، ہونا چاہیے تھا با پہلے اور نون بعد میں، کیونکہ ابن کا لفظ ہے نا، تو یہ کاتب کی غلطی ہے۔ اور پھر اسی کو میں نے انبہ بنایا کتاب اپنی میں کہ تاکہ عبارت کو صحیح بنے، لیکن جب میں دوسری روایت جو ہے وہ امام زین العابدین کے حالات میں جو آ رہی ہے اس پر جب مطلع ہوا ہوں تو پھر پتہ چلا کہ یہ انبا لفظ نہیں بن سکتا، یہ صحیح لفظ جو ہے ادھر لکھا ہوا ہے ولکن ابنہ ہے، لہذا یہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ یہ کاتب کی غلطی ہے اس میں تاریخ دمشق میں۔ خیر، ولکن ابنہ زید، لیکن آپ کے بیٹے زید
ان کا ذکر خیر نہ فرمایا۔ قال جدی، یحییٰ بن سعید القطان فرماتے ہیں میرے دادا جی نے فرمایا، ظننت، میرا گمان یہ ہے کہ انہ اراد الخروج، کہ یحییٰ بن سعید انصاری کا ارادہ اور مطلب خروج تھا کہ زید ابن علی نے خروج کیا ہشام بن عبد الملک کے خلاف، وہ نکلے اور شہید ہوئے امام زید، اور امام زین العابدین نے خروج نہ فرمایا، تو یحییٰ بن سعید یعنی یزید کے خلاف، یزید کے خلاف انہوں نے خروج نہ فرمایا، بیعت نہ توڑی، خروج کا یہی مطلب ہے، شامل نہیں ہوئے، اٹھنے والوں کے ساتھ ملے نہیں۔ تو یحییٰ بن سعید انصاری، ان کا مقصد یہ ہے کہ امام زین العابدین نے صحیح کیا، اچھا عمل کیا، اس وجہ سے ان کا ذکر خیر کیا کہ انہوں نے اٹھے نہیں ہیں، یزید کے خلاف نہیں اٹھے، تو اچھا کیا، ذکر خیر فرمایا یحییٰ بن سعید انصاری نے، لیکن امام زید کا ذکر خیر نہ فرمایا۔ کیوں نہ فرمایا؟ کہ یہ ہشام کے خلاف انہوں نے خروج کیا۔ اب اسی روایت کے الفاظ جو ہے نا وہ ابن ابی خیثمہ کے حوالے سے جو اگلی امام زین العابدین والی جلد کے اندر ہے، وہ ہے فذکرہ بخیر ولکن ابنہ زیدن، مجھے یہی صحیح لگتا ہے، اس کو مرفوع نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پچھلی روایت کے اندر جو مرفوع لفظ ہے ولکن ابنہ زیدن، وہاں پر جملہ پورا کرتے ہیں تو معنی صحیح نہیں بنتا، لیکن ان کا بیٹا زید ہے، اس کا یہ معنی بن جائے گا، جملہ پورا ہو جائے گا نا۔ تو اس کو وہ یہاں پر بیٹا تو نہیں بتانا چاہتے، بیٹے کا عمل بتانا چاہتے ہیں، بیٹا نہیں بتانا چاہتے، تو وہ لفظ وہاں پر کاتب کی دو غلطیاں ہو گئی۔ ایک تو اس نے زید بنا دیا مرفوع، اور دوسرا نون پہلے اور با بعد میں رکھ دی۔ یہ جو ہے جلد، اس کے اندر صحیح لکھا ہوا ہے وَلَٰكِنَّ ابْنَهُ زیدن، زیدن منصوب ہے، یہ بن جائے گا مبدل منہ بدل، لیکن آپ کے بیٹے زید، اب آگے خبر معذوف ہو جائے گی کہ ما ذکرہ بخیر، ان کا ذکر خیر نہ فرمایا۔ میرے دوستو، اب میں چیلنج کرتا ہوں مدثر شاہ کو، یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہی صحیح سند ہے جس کا مطالبہ کیا اس نے۔ افسوس یہ ہے کہ اس بیچارے نے دوائی کوٹنے سے فرصت نہیں پائی، اس وجہ سے اس نے میری کتاب نہیں پڑھی، اس کے اندر یہ ہے قصہ 99 صفحے پر یہ موجود ہے، لیکن چلو مزید ناچیز نے حضرت کا مطالبہ پورا کر دیا۔ اب یہ صحیح سند بتا رہی ہے کہ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ آپ نے بیعت یزید کو نہ توڑا، خروج نہ کیا، مدینے میں بلانے والے بلاتے رہے کہ اٹھو یزید کے خلاف، وہ نہیں اٹھے، امام زین العابدین نہیں اٹھے، یہ صحیح سند ہے۔ اگر اس کو روئے زمین کا کوئی بندہ جس کو اپنی حدیث دانی پر بڑا ہی ناز ہو، وہ اس سند پر ذرہ برابر بھی کسی طرح سے کلام ثابت کر دے، ناچیز اپنے موقف سے رجوع کر لے گا، صرف اتنا ثابت کر دے۔ یہ بخاری مسلم کی سند نہ ہو، بخاری مسلم کے روات نہ ہوں، میں مجرم۔ تو مطالبہ پورا ہو گیا۔ یہ تو روایتاً ہے، اور ویسے عقل کے اعتبار سے بھی سوچے کوئی تو کوئی اتنا نہیں سوچ سکتے کہ یزید اپنے ظلم اور خباثت کو اتنا ظاہر کر رہا ہے مدینے کے جنگ کے وقت میں کہ تہس نہس کر رہا ہے، جو بھی اٹھتا ہے اس کو، امام زین العابدین کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ یہ اٹھ پڑتے تو چھوڑتا کیوں؟ یہ کیسے بچ جاتے؟ سوچتے نہیں ہے؟ معلوم ہوا نہ عقلاً سوچ، حضرت نے اس کو سوچنے کی
کوشش کی اور نہ روایتاً ہر لحاظ سے ہم نے جو کہا وہی صحیح ہے، اور تاریخ شیعہ اور اہل سنت اس پر متفق ہے۔ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں تاریخ شیعہ اور سنی اس پر متفق ہے۔ باقی حوالہ جات وہ میں نے کتاب لیجئے۔ حضرت کہتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا۔ مدثر شاہ کا مطالبہ پورا کرتے ہوئے ایک بخاری مسلم کی شرط پر سند پیش کی ہے، اب دوسری سند اس میں مزید تفصیل ہے، اس میں اجمال ہے، اس میں مکمل تفصیل ہے۔ کس بات کی؟ کربلا شریف سے شہادت پانے کے بعد جو اہل بیت کے نفوس قدسیہ کی شہادت جو ہو چکی تھی، ان کی شہادت پانے کے بعد جب یہ قافلہ شریف چلا ہے پھر آگے، تو وہ یزید تک پہنچنے اور اس کے کچہری میں جانے تک کا یہ سارا قصہ اس روایت میں موجود ہے۔ اس کی سند میں سناتا ہوں، مدثر شاہ کو میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ ذرا اس پر کلام کرنا۔ سند کیا ہے؟ کتاب کون سی ہے؟ تاریخ الاسلام امام ذہبی کی، جلد دوسری، بشار عواد کی تحقیق کے ساتھ، صفحہ نمبر 583۔ اور یہ مقتل الحسین سلام اللہ تعالی علیہ کا جو عنوان ہے اس کے تحت یہ روایت آ رہی ہے۔ پہلے میں روایت پڑھتا ہوں سند کے ساتھ۔ وقال المدائنی عن ابراہیم ابن محمد عن عمرو بن دینار حدثني محمد بن علي بن الحسين عن أبيه قال لما قتل الحسين دخلنا الكوفة فلقينا رجل فدخلنا منزله فألحفنا فنمت فلم أستيقظ إلا بحس الخيل في الأزقة فحملنا إلى يزيد فدمعت عينه حين رآنا وَأَعْطَانَا مَا شِئْنَا وَقَالَ لِي إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي قَوْمِكَ أُمُورٌ فَلَا تَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَا كَانَ كَتَبَ مَعَ مسلم ابن عقبہ کتابا فیہ امانی فلما فرغ مسلم من الحرۃ بعث الی فجئتہ وقد کتبت وصیتی فرما الی بالکتاب فاذا فیہ فرما الی بالکتاب فاذا فیہ استوصب علی بن الحسین خیرا وان دخل معه فی امرهم فامنه واعف عنه وان لم یکن معهم فقد اصاب واحسن۔ اللہ اکبر اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ پوری روایت پہلے سند پہ کلام کرتے ہیں۔ امام ذہبی
تاریخ مدائنی سے لے رہے ہیں. علی بن محمد مدائنی ثقہ. یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا. تاریخ دمشق تاریخ اسلام ذہبی نے خود نقل فرمایا. پوچھا گیا علی بن مدائنی کے متعلق، علی بن محمد مدائنی کے متعلق یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا. فرمایا ثقۃ ثقۃ ثقۃ، 3 بار فرمایا. اور یہ مخفی نہیں، اصول حدیث کے طالب علم پر ثقۃ 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 کے الفاظ کب بولے جاتے ہیں، کس درجے کی صحت ہوتی ہے. اگلے راوی مدثر شاہ کا ضمیر جھنجھوڑتے ہیں. ان پر ذرا کلام کرے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا بنتا ہے، حال کیا بنتا ہے. یہ امام محمد بن حنفیہ کے بیٹے، مولا علی کے پوتے، محمد بن حنفیہ کے بیٹے، مولا علی کے پوتے، حضرت ابراہیم نام اپنے ابا جی سے بھی، حضرت انس بن مالک سے بھی اور سے بھی یہ روایات نقل فرمانے والے ہیں. ان کو احمد بن صالح نے فرمایا ثقۃ. ابو زرعہ رازی امام بخاری کے ساتھی نے فرمایا لا باس بہ. ابن حبان نے ثقات میں نقل فرمایا، ذکر فرمایا ان کا. اب میں مدثر شاکر سے کہتا ہوں، یہ حافظ نے تقریب میں فرمایا صدوق، یہ حسن لذاتہ ہی کے راوی کے متعلق کہا جاتا ہے. اب میں مدثر شاہ سے کہتا ہوں، یہ اپنے بزرگ ہیں تمہارے، علی کے بیٹے ہیں، اب ان پر ذرا تم نے کرنی ہے، ذرا کرو اپنے بڑے پر. سمجھ آئی کہ نہیں؟ حافظ نے فیصلہ اسی وجہ سے فرمایا کہ ان کی توثیق بھی ہے لیکن لا باسا. ابو زرع رازی، حافظ نے فرمایا صدوق، اور فیصلہ یہی بنتا ہے، حق بنتا ہے جو انہوں نے کیا ہے. لیکن یہ امام ہیں اہل بیت کے. اب بات کو ذرا ذہن میں رکھنا. اگلے راوی عامر بن دینار ہیں، وہ بخاری مسلم کی روایت میں سے ہیں. اگلے راوی امام محمد بن علی بن حسین، یعنی امام محمد باقر. اگلے راوی امام علی خود زین العابدین ہیں. ایمان سے بتانا، صرف ایک شخص عمرو بن دینار، ان کو ہٹاؤ، باقی ساری سند خود اہل بیت کی ہے. بتاؤ مسلمانوں، او مدثر شاہ کیوں ظلم کرتا اپنے بڑوں پر؟ اگر تیرے اندر رافضیت کی ملاوٹ نہیں ہے تو اپنے بڑوں کو کیوں چھوڑتا ہے؟ بتا. لا کسی کو مقابلے میں میرے، تیری ضرورت نہیں ہے. لا، یہ دوسری سند ہے، دوسری روایت ہے، سند نہیں ہے، دوسری روایت ہے. یہ عمرو بن دینار بخاری مسلم کے روایت میں سے ہیں. عمرو بن، یہ دیکھیں، اللہ اکبر و کبیرہ. امام اجلی نے فرمایا ثقہ ہیں ابراہیم بن محمد. یہ تہذیب و تہذیب ہے. اجلی نے کتاب الثقات میں ذکر فرمایا. احمد بن صالح نے ثقہ فرمایا. دو حضرات توثیق کرنے والے ہیں. ابو زرع رازی امام کا لا باس بھی فرما رہے ہیں. ہاں، یحییٰ بن معین نے بھی لا باس فرمایا ہے، لا باس فرمایا. یعنی کچھ حضرات کے نزدیک تو توثیق ہے ان کی، کچھ حضرات کے نزدیک تو پکی تحسین ہے کہ حسن الحدیث ہیں، اور حسن لذات ہی کا درجہ ہے. یہ
کون سا درجہ ہے؟ یہ چیلنج ہے. ہمیں یزیدی ثابت کرنے والوں دجالوں، میں تمہیں کہتا ہوں یہ یزیدی ہونے کا الزام اپنے اہل بیت پر ایک طرف سے دعویٰ کرتے ہو ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، یہ اپنے اہل بیت پر لگاؤ، پھر یہ لگاؤ. عمرو بن دینار بخاری مسلم کے راوی ہیں، اس درجے کے راوی ہیں کہ خود شمس الدین ذہبی نے 3 جلد اسی تاریخ الاسلام کی، اس میں عمرو بن دینار کے متعلق فرمایا ثقۃ ثقۃ. بخاری مسلم کے روایت ہیں، راوی ہیں، اور توثیق کن لفظوں کے ساتھ ہے؟ ثقۃ ثقۃ. یہ عجیب ہی لطیفہ ہے سند میں کہ پہلے کے متعلق کہا گیا ثقۃ ثقۃ ثقۃ، ان کے متعلق فرمایا گیا ثقۃ ثقۃ. ہائے 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 ہائے. اور باقی راوی سب اہل بیت ہیں، باقی راوی سب اہل بیت ہیں. اگر کوئی ابراہیم بن محمد بن حنفیہ کو جھوٹا کہنا چاہتا ہے تو کہے. منافقو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کہو علی کے بیٹے کو جھوٹا کہو. اگر کوئی امام محمد باقر کو جھوٹا کہنا چاہتا ہے تو کہے نعوذ باللہ من ذالک. اگر کہنا چاہتا ہے مولا امام زین العابدین تو کہے. ساری سند اہل بیت کی ہے سوائے ایک راوی کے. اب سمجھ آ گئی؟ اب معنی سنیے. امام زین العابدین جو خود مشاہدہ فرمانے والے ہیں سارے قصے کو، وہ خود بیان فرماتے ہیں. جب امام فرماتے ہیں جب حسین شہید کر دیے گئے، قتل الحسین، میں نے یہی لفظ استعمال کیا تو کسی کو عبد الحمید ہے اور کھپڑ ایکسپریس نے کہا یہ امام حسین کے متعلق قتل کا لفظ بولتا ہے، یہ بیٹا بول رہا ہے، ان پر گستاخی کا فتویٰ لگا. شرم کر بے ایمان. لما قتل الحسین دخلنا الکوفہ، ہم کوفہ میں گئے. کوفہ میں فلاق یا نار راجولون، ایک شخص ہمیں ملا. فدخلنا منزلہ، سنیے اس کا مطلب ہے جب یہ قافلہ یہاں سے کوفے گیا تو گرفتار ہو کر نہیں گیا. یہ روایت اہل بیت کی بتا رہی ہے، ورنہ گرفتار ہو کر جاتے تو کیسے ممکن تھا کہ فوج یزید کسی کے گھر میں جانے دیتی؟ وہ سمجھے نہیں یار؟ فلاقینا رجل، ہمیں ایک شخص ملا. فدخلنا منزلہ، اس کے گھر میں ہم گئے. فالحفنا، یعنی کہ اس نے ہمارے بستروں کا بندوبست کیا. فنمت مس ہو گیا. امام زین العابدین فرماتے ہیں آپ اس وقت 18 سال کی عمر شریف کے تھے، بیمار تھے تو تکلیف کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں میں سو گیا. فلم استيقظ الا بحس الخيل، توجہ، فرمایا جاگ مجھے کیسے ہوئی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی گلی میں. اس کا مطلب ہے کہ بعد میں ابن زیاد نے یہ جب محسوس کیا کہ کوفے میں یہ فلاں گھر میں چلے گئے ہیں تو اس نے گھوڑے فوج اپنی بھیجی، وہ آئے پکڑ لینے کے لیے اس قافلے کو. سمجھ نہیں آئی بات کی؟ وہ آئے لینے کے لیے. یہ معلوم ہوا جو کوفے کی طرف جاتے ہوئے پھر جو یہ جھوٹے کذاب لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان کو جکڑ پکڑ کر ایسے لے جایا گیا اور بیبیاں کو سر ننگے تھے، فلان تھے، یہ سب کہانی ہے. امام زین العابدین فرماتے ہیں میں آگے تھا، یہ قافلہ ہم ایک گھر کے اندر پہنچے، میں جا کر سو گیا. امام زین العابدین خود بیان کر رہے ہیں. تو یہ کہانی کہاں سے نکل آئی کہ جکڑ کر باندھ کر لے گئے اور بیبیوں کے سر ننگے تھے فلان؟ معلوم بکواس ہے، بکواس ہے، بکواس ہے.
یہ وہی لعنتی لوگ ہیں جن کو اہل بیت کی بے عزتی بیان کرتے ہوئے پیسہ لینے کے لیے لطف اور سرور آتا ہے. خبردار ایسے لعنتیوں پر. ہم اہل بیت کی بے عزتی کو بیان کر کے سرور نہیں لے سکتے, ہمارا دل نہیں گوارا کر سکتا. ہم وہ کچھ تو بیان کر سکتے ہیں جس میں حقیقت ہو. جو جھوٹ ہے اس کی کہانی گھڑنا اور پھر لطف و سرور لینا پیسہ لینے کے لیے. ان لعنتیوں نے اہل بیت کی عزت کا مذاق بنا رکھا ہے. بیویوں کے سر ننگے ہیں اور فلان ہے. مدثر شاہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بیوی پاکوں کے اس حال کے اندر ذکر سنتے ہوئے؟ ان کن لوگوں کی تصدیق کرتا ہے تو؟ ضمیر ہی ختم ہو گئے, احساس ہی ختم ہو گئے. فی الازقۃ, بازاروں میں گلیوں میں گھوڑوں کی ٹاپیں ہوئی. فرمایا میں اٹھ پڑا. فحملنا الی یزید, ہمیں یزید کی طرف لے جایا گیا. کوئی مائی کا لال ثابت کرے بیویوں کے سر ننگے؟ یہ ہے صحیح روایت. اگر کوئی پوچھنا چاہے صحیح روایت کدھر ہے, یہ ہے صحیح روایت جس کے راویوں پر کلام نہیں. یہ ہے اس قصے کی. باقی جتنا سندیں ہیں سب کی سب لے جانے کی, ذہن میں رکھنا, لے جانے کی یزید کی طرف, شہادت کے بعد یزید کی طرف لے جانے کی جو سندیں ہیں سب کی سب ضعیف ہیں. ایک بھی سند صحیح نہیں دکھا سکتا کوئی. یہ سند صحیح ہے. اب دیکھیے, فحملنا الی یزید, معلوم ہوا یزید کی طرف بھی قافلہ جاتے ہوئے یہ ڈرامے باز, یہ ذلیل کمینے لوگ جو بیان کرتے ہیں ننگے سر تھے, فلان تھا, یہ تھا, یہ سب کہانی ہے. اور اگر کسی عالم نے لکھا تو ذہن میں رکھنا ان کی خطا اجتہادی ہے, خطا غلط اجتہادی ہے. کیوں کہ انہوں نے اتنا تحقیق نہیں کی. جو روایتیں موضوع من گھڑت تھیں انہی پر اعتماد کرتے ہوئے مشہور جو قصہ تھا اسی طرح نقل کر دیا ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کم از کم سند پر تو کلام دیکھ لیں, سند کیسی ہے, اور پھر یہ بھی سوچ لیں کہ بات کن کے متعلق کر رہے ہیں. تو خدا را یار کچھ تو ایمان سے پتہ نہیں ضمیر کدھر گئے. لخ لعنت ہے ان پر. ہمیں یزیدی کہتے ہیں. اگر اہل بیت کی عزت کا دفاع ہے, اگر اہل بیت کی عزت کا دفاع, اہل بیت کی عزت کی غیرت رکھنا, اس کو یزیدیت کہتے ہو تو گواہ ہو جاؤ میں یزیدی ہوں. یہ وہی جملہ ہے جو امام شافعی نے فرمایا تھا. یہ اس طرح کا جملہ ہے. ان کان حب آل محمد رفضا فلیشہد الثقلان انی رافض. فرمایا امام شافعی نے کہ اگر حب اہل بیت رافضیت ہے تو گواہ ہو جاؤ جنوں انسانوں یہ شافعی رافضی ہے. میں بھی اسی طرح کہتا ہوں. اگر اہل بیت کی عزت کی غیرت رکھنا, عزت کا دفاع کرنا, اگر اس کو کہتے ہو یزیدیت تو گواہ ہو جاؤ جنوں انسانوں میں یزیدی ہوں. ہاں میں خود کہہ رہا ہوں. لیکن جو کتے کا بچہ اس کا جملہ کاٹے گا وہ حرام زادہ اس کا حق بنتا ہے کم از کم پورا جملہ تو دکھا دے. کیونکہ آگے سننے والے بعض ایسے کتے کے بچے ہوتے ہیں, وہ سنتے ہیں تو اعتماد کر, کتے کا بچہ کم از کم تحقیق تو کر لے بغیرت. تمہیں شرم نہیں آتی کہ جملہ پورا کیا ہے؟ یہ دیکھو اس روایت صحیح کے اندر کیا ہے. سیکون فیقہ, آپ فرماتے ہیں توجہ, فحملنا الی یزید, امام زین العابدین فرماتے ہیں ہم یزید کی طرف اٹھائے گئے, لے جائے گئے. فدمعت عینہ حین رآنا, یزید نے جب ہمیں دیکھا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. یہ صحیح روایت ہے. آگے رافضیوں کی بناوٹیں,
اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ کی وہ روایت لکھی ہوئی ہے معبر بن مسنہ کی، ان یونس بن حبیب حدثہ قال لما قتل الحسین، یہ منقطع روایت ہے کہ پہلے خوش ہوا بعد میں فلان کیا. ابو عبیدہ معتزلی ہے، روایت منقطع ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب اسی صحیح حدیث جو امام زین العابدین کا اپنا بیان ہے اور اہل بیت کے گھر کی روایت ہے، اس کے خلاف گھڑنے کے لیے اس کے خلاف مقابلے میں یہ روایت گھڑی گئی. یہ منقطع، وہ صحیح روایت ہے اہل بیت کی، اپنی گھر کی روایت ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ یزید کے آنسو بھر آئے. وَأَعْطَانَا مَا شِئْنَا، جو ہم چاہتے تھے اس نے ہمیں دیا. وقال علی، اور مجھے کہا، امام زین العابدین فرماتے ہیں اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي قَوْمِكَ أُمُورٌ، کہ تیری قوم قریشی جو ہے نا، قریشی قوم، یہ نہیں سادات، یہ ذہن میں رکھنا، تیری قوم قریشی، یہ کوئی کام انہوں نے بہت آگے کرنے ہیں، کئی کام کرنے ہیں انہوں نے، یعنی میرے خلاف. فلا تدخل معهم فی شیء، تم نے ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا. فلما کان من اہل المدینہ ما کان، جب اہل مدینہ سے جو کچھ ہوا، یعنی اہل مدینہ کا یزید کے خلاف اٹھنا، حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کاتب مع مسلم بن عقبہ، یزید نے مسلم بن عقبہ کو خط لکھا، خط لکھ کر بھیجا اپنے سپہ سالار کو، جو یزید نے لڑنے کے لیے فوج بھیجی تھی، اس پر جو سپہ سالار تھا وہ مسلم بن عقبہ مری تھا، جس کو علماء تاریخ اس کے مدینے کے اندر ظلم زیادتی کی وجہ سے مصرف بن عقبہ کہتے ہیں، اور ہم بھی اس کو مصرف کہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا، اس ظالم نے بہت ظلم کیا، اس میں کوئی شک نہیں. مصرف بن عقبہ مری جو تھا، اس کے ساتھ اس کو خط لکھ کر دیا یزید نے، فیہ امانی. امام زین العابدین فرماتے ہیں اس کے اندر لکھا تھا میری امان کا، اس کو امان دینی ہے، اس کو کچھ کہنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے. یہ یزید کہہ رہا ہے. فلما فارغ مسلم من الحرہ، جب مسلم حرہ کی جنگ سے فارغ ہو گیا، بعث الیہ، میری طرف اس نے بندہ بھیجا. فجئتہ، اللہ اکبر. امام پاک فرماتے ہیں زین العابدین، میں گیا، وقد کتبت وصیتی، میں اس کی وحشت اور درندگی کو جانتا تھا، تو میں وصیت اپنی لکھ کر گیا ساتھ، کہ ہو سکتا ہے قتل کر دے، وحشی بندہ ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا. میں وصیت لکھ کر گیا، تو مار دے گا تو مار دے گا، چلو وصیت لکھ دوں قبیلے کے لیے جو میں نے لکھنا تھا. فجئتہ وقد کتبت وصیتی فرما الی بالکتاب، جو یزید کا خط تھا امام کی امان کا، اس نے میرے پاس طرف پھینکا. فاذا فیہ، اس کے اندر کیا لکھا تھا؟ اچانک اس میں یہ لکھا تھا استوصی بعلی بن الحسین خیرا، علی بن حسین کے متعلق خیر کی وصیت میری قبول کر. ہم جانتے ہیں رافضیوں کا ظلم، ہم جانتے ہیں. وَإِن دَخَلَ مَعَهُمْ فِي أَمْرِهِمْ فَأَمِّنْهُ وَاعْفُ عَنْهُ. اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر. اگر یہ زین العابدین شامل ہو جائے ان کے ساتھ جو خروج کرنے والے ہیں، تو اس کو امان دینا اور معاف کر دینا، اس کو قتل نہیں کرنا. اہل بیت سے زیادہ جانتے ہیں کسے کو؟ بکھر کے میراثی.
اور یہ لفظ بتاتے ہیں کہ یزید نے ابن زیاد کو بھی یہی وصیت کی ہوگی، اسی وجہ سے اور روایات صحیحہ کے اندر جو انصاب الاشراف وغیرہ کے اندر ہیں ان کے اندر موجود ہے کہ لعنت بھیجی ابن مرجانہ کا لفظ بول کر، لعن اللہ ابن مرجانہ تھا، ابن مرجانہ پر اللہ کی لعنت ہو، میں تو راضی تھا بغیر قتل کرنے کے، اس نے کیا کر دیا؟ یہ لفظ انصاب الاشراف، تاریخ الطبری وغیرہ کے اندر صحیح سندوں والے یہ موجود ہیں، اور یہ اس کی تائید ہے کہ کیا پڑھا ہے اس کو، بولو کیا لگا اس کو کہ امام زین العابدین کو امان دے رہا ہے، دوسروں کو اتنا وحشت کے ساتھ ختم کر رہا ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَإِن لَّمْ يَكُن مَّعَهُمْ، اگر ان کے ساتھ نہ ہو، فقد اصاب واحسن، تو پھر اس نے درست کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، درست کیا، اصاب واحسن، ایسے ہے یہ روایت ہے میرے بھائیو، اس روایت نے بہت جھگڑے ختم کر دیے، ٹھیک ہے؟ اب میرے بھائیو اس کے اوپر بھی میں روایت دکھا سکتا ہوں، وہ بھی صحیح سند کی ہے، وہ تاریخ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے۔ میں اتنی سندیں دکھا سکتا ہوں مدثر شاہ وزن نہیں برداشت کر سکے گا، چاہے جتنا مرضی آپ تگڑے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان سندوں کا وزن نہیں اٹھا سکیں گے، جی بیٹھنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ اب سمجھ آ گئی میرے بھائیو؟ میں مدثر شاہ سے کہتا ہوں، اور بھی کوئی مل سکتا ہے آپ کے ساتھ شامل کر لے، اب میں اندر سے نکل جاتا ہوں، اب سند تیرے گھر کی ہے، اپنی گھر کے سند کو جو مرضی کہتا ہے تو کہتا رہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو جان اور تمہارا گھر جانے، میرے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا۔ اللہ، وہ روایت اگر البدایہ والنہایہ کی صحیح سناؤں، وہ پھر اور عجیب ہے، اگر کہتے ہو تو سنا دیتا ہوں وہ بھی۔ یہ دیکھو 7-8 جلد لاؤ۔ آخر میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ بے وقوف نیٹ پہ چیلنج، مباہلے کا چیلنج دے رہے ہیں کہ اس مسئلے پر ہم چشتی کو مباہلے کا چیلنج کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں بے وقوفو، میں نے سادات کے بڑے سارے بزرگوں کے صحیح سندوں کے ساتھ حوالے پیش کر دیے ہیں، اب وہ جو میں مذہب رکھتا ہوں وہ سب اہل بیت کے بزرگوں کا ہے، مولا علی سے نیچے تک چلایا ہوں۔ اب تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ مجھ سے مبالغہ نہ کرو، اپنے بڑوں سے کرو۔ تم ایسا کرو، آگ میں گھس جاؤ، تم کہو کہ یہ اللہ، اے اللہ، جو روایتیں چشتی نے اور جو مذہب چشتی نے پیش کیا ہے، اگر یہ مذہب اہل بیت کا اسی طرح ہے تو ہم جل جائیں، اگر اس طرح نہیں ہے تو ہم نہ جلیں۔ جاؤ گھس جاؤ، چیلنج تمہارا قبول ہے۔